صحابہ 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 مرکز کون بنے، ہدایت کی وسعت کون بنے، ہدایت کی نظر کون بنے، ہدایت کا جسم کون بنے، ہدایت کا وجود کون بنے، ہدایت کے نقشے کون بنے، ہدایت کی کرنیں کون بنے، ہدایت کا پیغام کون بنے، ہدایت کا مجسم کون بنے، ہدایت کی ہستی کون بنے، ہدایت کا میدان کون بنے، ہدایت کی زمین کون بنے، ہدایت کا آسمان کون بنے، ہدایت کے چراغ کون بنے، ہدایت کی چمک کون بنے، ہدایت کی دمک کون بنے، ہدایت کنہوں نے لی، ہدایت کنہوں نے حاصل کی، ہدایت کنہوں نے پھیلائی، ہدایت کے پیغام کون بن گئے، ہدایت کے نقشے کون بن گئے، ہدایت کی صورت کون بن گئے۔ میں اپنی بات کہوں گا تو کوئی فتویٰ لگا دے گا، قرآن پڑھنے لگاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فی اصحابی، قرآن کریم پڑھے یا حدیث مبارکہ پڑھے، آپ کو نظر آئے گا ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو، ہدایت ہو جاؤ گے۔ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اقتدیتم، اقتدا کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت ہے کس کے پاس، ہدایت ملتی کس سے پاس ہے؟ اللہ نے رسول کو کہا تھا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جسے تو چاہے اسی کو ہدایت نہیں ملتی، جسے میں چاہتا ہوں اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ جس کو خدا نے چاہا زمین پہ، مصطفیٰ نے چاہا عرش پہ، خدا نے چاہا رسالت سے ہدایت لینے کے لیے ان کا انتخاب کر دیا، انتخاب کر کے انہیں قریب کر دیا۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا۔ علماء اگر اعتراض نہ کرے، میں محبت کی دنیا میں جا کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا اللہ نے ہدایت کو تقسیم کرنے کے لیے مجھے چنا اور ہدایت کے چراغ بننے کے لیے اصحابی میرے صحابہ کو چنا۔ جس کو ہدایت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا، اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے اس سے جن کو ہدایت کے یہ چراغ دینے کے لیے منتخب کیا، ان جیسا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی چنے ہوئے، یہ بھی چنے ہوئے۔ اہتدیتم فمن اہتدی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت، رسالت بوجہ ہدایت، ہدایت کے چراغ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، بلال ہے، خباب ہے، خبیب ہے، طلحہ ہے، یاسر ہے، عمار ہے، سفیان ہے، معاویہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، یارانہ ہے، یارانہ ہے، صحابہ ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ کل کو کچھ دلے ایسے آئیں گے جو نہیں مانیں گے، قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ان دلوں کے لیے اللہ بتا رہا ہے وعد اللہ، وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور دلو یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، بھلائی انہیں مل گئی۔ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا، جس نے ہدایت دی ہے وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو ہدایت دینے لگا ہے، جس نے چنے ہیں، وہ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ اول جانتا ہے، آخر جانتا ہے، درمیان جانتا ہے، ابتدا جانتا ہے، آغاز جانتا ہے، قبلہ جانتا ہے، دل کو جانتا ہے، دماغ کو جانتا ہے، وجود کو جانتا ہے، اندر کی جانتا ہے۔ تمہاری زبان میں کہتا ہوں پچھلی زبان جانتا ہے، اندر کی کہانی جانتا ہے۔ اس نے انہیں چن چن کر ہدایت دی، ان کی ہدایت پر شک نہیں ہو سکتا، رسول کی رسالت پر شک نہیں ہو سکتا، ان کی محنت پر شک نہیں ہو سکتا، اور محنت کے ثمر پر شک نہیں ہو سکتا، ان کی جدوجہد پر شک نہیں ہو سکتا، جدوجہد کے نتیجے پر شک نہیں ہو سکتا، جس کو یہ لے کر آنے پر شک نہیں ہو سکتا، جو کچھ آیا، جو آیا ان کے آنے پر شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی، رسول کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا۔ پیغام دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، اور کسی کو دینے کے لیے کئی مرتبہ اس کے دروازے پر گئے، مگر اس
اس نے نہیں لی، کسی کو دینے کے لیے کئی مرتبہ اس کے دروازے پر گئے مگر اس نے نہیں لی، کسی کے سر پر بیٹھ کر اس وقت اسے کہا مگر اس نے نہیں لی، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دور سے دعا کی، وہ ادھر سے بھاگتا ہوا واپس آیا، قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ کو پکڑا، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھوا لی۔ ہر کوئی نہیں آتا، کسی کو یہاں بلایا تو نہیں آیا، کسی نے آنا تھا تو فارس سے آ گیا، کسی نے آنا تھا تو حبشہ سے آ گیا، کسی نے آنا تھا تو روم سے آ گیا، وہ کھچے چلے آئے۔ یہ کون آئے؟ یہ وہی آئے ہیں جن کو بلایا گیا ہے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ انہیں ہدایت کے لیے چنا گیا ہے۔ ولادت بوجہ رسالت ہے، رسالت بوجہ ہدایت ہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، ہدایت کا چراغ کون ہے؟ چشمہ کون ہے؟ صورت کون ہے؟ سیرت کون ہے؟ نظر کون ہے؟ حق کون ہے؟ وجود کون ہے؟ جسم کون ہے؟ دور کون سے ہے؟ حالات کون سے ہیں؟ آنے والے کون سے ہیں؟ لیا کس نے ہے؟ لیا کس نے ہے؟ پلایا کس نے ہے؟ میدانوں میں کون گئے ہیں؟ تلواریں کس نے اٹھائی ہیں؟ نیزے کس نے چلائے ہیں؟ ذرے کس نے چلائے ہیں؟ جانیں کس نے دی ہیں؟ عزتیں کس نے لوٹائی ہیں؟ اولاد کس نے قربان کی ہے؟ اپنے آپ کو کس نے رسول اللہ کی عزت پہ فنا کر دیا ہے؟ توحید پہ قربان کر دیا ہے؟ جا شرق سے پوچھ، غرب سے پوچھ، شمال سے پوچھ، یا جنوب سے پوچھ، آسمانوں سے پوچھ، یا زمینوں سے پوچھ، ستاروں سے پوچھ، یا چاند سے پوچھ، شجر سے پوچھ، یا حجر سے پوچھ، جمادات سے پوچھ، یا نباتات سے پوچھ، داروبار سے پوچھ، خشک و تر سے پوچھ، جناب دنیا کی روشنیوں سے جہاں تو چاہتا ہے پوچھتا چلا جا، چشمے فلک تک جہاں جہاں شہور ہے، جس سے سوال کرے گا ایک ہی جواب آئے گا۔ جواب یوں نہیں دوں گا، غیرت کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ دایاں ہاتھ اٹھائیے، مکہ بنا لیجئے، جوش میں آئیے۔ وہ کون تھے؟ جواب آتا ہے صحابہ، 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 سناؤں گا، سنت سناؤں گا، شریعت بتاؤں گا، دین بتاؤں گا، دین کا نقشہ بتاؤں گا، دین کی صورت بتاؤں گا، دنیا میں گھوموں گا، پھروں گا، گلی گلی جاؤں گا، کریا کریا جاؤں گا، بستی بستی جاؤں گا، شہر شہر جاؤں گا، ایک ایک گھر جاؤں گا، ایک ایک دروازے پہ جاؤں گا، ہر سنی کے دروازے پہ دستک دوں گا، اسے بتاؤں گا تیرے پاس آنے والا دین، تیرے پاس آنے والا کلمہ ہواؤں کے ذریعے نہیں آیا، دریاؤں کے ذریعے نہیں آیا، سور کے ذریعے نہیں آیا، کسی اور واسطے سے نہیں آیا، یہ آیا ہے ایک ہی طبقے سے واسطے سے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، 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 صحابہ۔ یہ جذبہ ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ سال بھر یہ کرنٹ چلے گا نہیں چلے گا؟ جہاں جاؤ جب کوئی صحابہ کی بات کرے آپ ذکر شروع کر دو، صحابہ، صحابہ۔ لوگ یہی کہیں گے نا، لوگ یہی کہیں گے یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، لوگ یہی کہیں گے نا یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں لوگ یہ کہیں نا یہ دیوانے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں۔ پوچھنے والا پوچھے گا یہ کس کے دیوانے ہیں؟ جواب آئے گا صحابہ۔ جی ہاں، حضور مولا ہاں، قبلہ ہاں، منسٹر صاحب، وزیر صاحب، سیاستدان صاحب، لیڈر صاحب، ہاں ہاں ہاں، یوں نہیں کہہ رہا، ہاں شاباش میں کہہ رہا ہوں ہم دیوانے ہیں۔ کب پوچھو گے کس کے؟ جواب آئے گا صحابہ، صحابہ۔ ولادت بوجہ رسالت، ولادت بوجہ رسالت، رسالت بوجہ ہدایت، ہدایت کے چشم و چراغ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟
मदे साहबा करोगे? हुक्मरानों, रियासत के लोगों, इदारों के लोगों, कानून की सूरत में सहाबा की इज्जत का दिफा करो, तुम्हारा फर्ज है। दिल कौमी असम्बली से, दिल सूबाई असम्बली से, दिल कौमी असम्बली से, बिल जो है वो सेनेट से पास होकर उसे कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर वो कानून नहीं बनेगा, बुलाएंगे, आओगे? हम एक फेरा लगाएंगे, फेरला पार्लियामेंट का लगाएंगे। कुछ लोग पार्लियामेंट जाकर वापस आए, हम वापस नहीं आएंगे, इसलिए हम सोच समझ कर आना चाहते हैं। तुम्हें बताना चाहते हैं हालात पाकिस्तान के हम खराब नहीं करना चाहते, पाकिस्तान के हालात पूरा मन रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग मुहर्रम में अपने पूरे अंदाज से बाहर निकलकर बस्तियों इलाकों को घेरे में लेते हैं, फिर चहलम पे मशी के नाम पे बाहर निकलते हैं। मैं तलागंज में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, शिया जवानों तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कहा मशी करो, पैदल चलो, रोडों में आओ, जूते उतार दो, भाग पड़ो, इधर उधर जाओ। मैं पूछता हूँ अपने बड़ों से पूछो ये कब से शुरू हुआ? ये तलाकंग के जो बुजुर्ग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ये पहले था? बुजुर्ग बताएं, ये पहले था? नहीं था। दीन नहीं उतरा, शरीयत नहीं आई है, ये क्या हो रहा है? अरबाब इक़्तिदार ये क्या हो रहा है? रियासत के लोगों क्या हो रहा है? कभी मियां वाली का वाकया, कभी कराची का वाकया, ये वाकयात सामने आ रहे हैं, ये दंदनाते फिर रहे हैं, जिसको चाह रहे उसी को रास्ते में रोनते चले जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता सामने वालों ने भी फैसला किया हम नहीं जाने देंगे, फिर क्या करोगे? मुल्क के मुतहम्मिल नहीं है। हम मुल्क के वकार एहतराम के लिए हमेशा अपील करते हैं, फिर अपील कर रहे हैं इस सिलसिले को रोका जाए। और चहलम अरबाईन सिर्फ हुसैन का क्यों है? शिया जवानों बड़ों से पूछो हसन का क्यों नहीं है? चहलम अली का क्यों नहीं है? चहलम नबी का क्यों नहीं है? चहलम ज़ैनुल आबिदीन का क्यों नहीं है? चहलम इमाम बाकिर का क्यों नहीं है? फिर रोजाना जरा चहलम करो ना, साल में एक ही बार तुम्हें चहलम याद आता है। मैं अगली आखिरी बात कहते हुए यूं कहने लगा हूं, विलादत भी एक ही दफा होती है, शहादत भी। हाँ, जिक्र विलादत भी रहेगा, जिक्र शहादत भी रहेगा, लेकिन मिशन के लिए। इसलिए ये हर साल के तमाशे जो मुहर्रम के नाम पर होते हैं इन्हें बंद होना चाहिए। आप मोहब्बत के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी क़यादत भरपूर नजर रखे हुए हर महाज पर खड़ी है, हर चौक चौराहे पे खड़ी है। हम वक्त इस कुफर को रोकने के लिए मसरूफ अमल है। शहीद कायदीन के नक्शे पर चलते हुए आप भी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह मंजिल पर पहुंचेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।